لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن أبي أخي الحارث الأعور عن الحارث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال وقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حارث اعور کی روایت ہے، ترمذی میں منقول ہوئی ہے، اور بعض وجوہات سے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا گیا ہے، لیکن ضعیف کا معنی موضوعی تو نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب کسی نے کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سرے سے قابل التفات ہی نہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ موضوع حدیث کا معنی ہے جو جھوٹی حدیث، ضعیف جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے۔ البتہ اس کے روایت میں کچھ کمزوری ہو تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو کسی کے نزدیک کسی روایت میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شخص کے نزدیک ایک شخص قابل اعتماد ہو۔ اختلافات بھی درمیان میں ہو سکتے ہیں، اور اختلاف کی وجہ سے کوئی کسی کو ضعیف بھی قرار دے سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھی لوگوں نے ضعیف قرار دیا تھا، تو کیا ہم امام ابو حنیفہ کی حدیث کو نہیں مانیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حارث اعور کا بیان ہے کہ مررت فی المسجد، میں مسجد کے قریب سے گزرا، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، میں نے دیکھا لوگ مسجد میں قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ، میں سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المومنین، میں نے کہا امیر المومنین، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ، تمہیں پتہ نہیں ہے لوگ مسجدوں میں قصے کہانیاں سنا رہے ہیں؟ قال وقد فعلوها، تو حضرت علی نے تعجب سے کہا اچھا لوگوں نے بس یہ کام شروع بھی کر دیا؟ گویا کہ اس نے سنا تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اس بات کو سمجھتے تو تھے کہ لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر مسجد میں قصے کہانیاں سنا رہے ہوں گے، لیکن شاید ان کے ذہن میں یہی بات نہیں تھی کہ ہماری موجودگی میں بھی یہ ہوگا، اس لیے انہوں نے بڑے تعجب سے کہا وقد فعلوها، یہ کام انہوں نے کیا بھی ہے، شروع کیا؟ تو نعم، میں نے کہا ہاں شروع کیا۔ قال اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا خبردار، پہلے تو مجھے سمجھایا، باقی لوگوں کو تو بعد میں سمجھایا، لیکن پہلے مجھے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، یقول الا انہا ستکون فتنہ، خبردار ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ وہ یہی فتنہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں قرآن اور سنت کی بجائے قصے کہانیاں سنائیں گے۔ یہاں فتن کا لفظ نہیں ہے، فتنے، حالانکہ دوسرے حدیث میں فتنوں کا لفظ ہے، انہا ستکون فتن، فتنے آئیں گے، یہاں ایک فتنے کی بات ہوئی، انہا تکون فتنۃ، ایک بڑا فتنہ برپا ہوگا، اور بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ لوگ مسجدوں میں قرآن و سنت کی بجائے قصے کہانیاں سنائیں گے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا فتنہ آئے گا، فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ قال کتاب اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ قصے سناتے ہوں گے تو قصوں کے لیے کوئی کتاب بھی ہوگی، ممکن ہے، زبانی بھی لوگ قصے سنا سکتے ہیں اور قصوں کی کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتا دیا کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ یا اس فتنے سے بچنے کا راستہ یا اس فتنے کا سدباب، اس کا دروازہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے سے اس کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اللہ کی کتاب میں گزرے زمانے کے سارے واقعات ہیں، درست واقعات ہیں۔ وخبر ما بعدکم، اور آنے والے زمانے کے واقعات، آئندہ زمانے میں کیا ہوگا۔ وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو تمہاری موجودہ حالت جو کچھ ہے اس کا کیا حکم ہے شریعت میں، اس دور میں کیا ہونا چاہیے، اس وقت کا تقاضا کیا ہے، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، اور یہ قرآن فصل والی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرتی ہے۔ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ کمزور اور گپ شپ والی کتاب نہیں ہے، مسخروں اور مذاق اور مزاحوں والی کتاب یہ نہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو ظالم اس کتاب کو چھوڑے گا، اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دے گا، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، ریزے ریزے کر دے گا۔ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، اور جو اس کتاب کو چھوڑ کر اس کے مقابل کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈ لے، اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈ، کہ کتاب ہدایت کی قرآن نہیں، نعوذ باللہ، کسی دوسری کتاب میں وہ ہدایت ڈھونڈ، زندگی کے مسائل دوسری کتابوں میں ہیں، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جسے پکڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم اللہ نے دیا۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ ذکر ہے حکمت بھری حکمت بھری کتاب، حکمت سے بھرا ہوا ذکر۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے، کہتے ہیں ہم ذاکرین ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، حکمت سے بھرا ہوا ذکر۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا رستہ ہے، جس سیدھے راستے کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہی سیدھا رستہ قرآن ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی خواہشات بھی گمراہ نہیں ہوتی، انسان کی خواہشات بھی درست راستہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ خواہشات گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن قرآن مجید کا علم ہوتے ہوئے اور قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے خواہشات بھی گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ اور لا تزیغ بہ الاہواء، اس کا مطلب یہ کہ اس کے موجود ہوتے ہوئے انسان کی خواہشات سیدھے راستے سے بھٹک نہیں جاتے، سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ یا لا تزیغ بہ الاہواء، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب اور دوسری کتابیں آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتی، ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانیں اس پر ملتبس نہیں ہوتی، زبانیں اس پر گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کی کتاب پڑھتے وقت ایک مومن چاہے وہ عرب ہو یا وہ عجم ہو، وہ قرآن کو درست پڑھ سکتا ہے، کسی کی زبان میں لکنت ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک شخص عجمی ہوتے ہوئے بھی اللہ کی کتاب کو درست طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، مسلسل اس کو پڑھتے ہیں اور ان میں علمی چیزیں مزید ان کو ملتی رہتی ہیں۔ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور یہ بار بار پڑھنے سے اور بار بار اس کا تذکرہ کرنے سے
یہ بوسیدہ نہیں ہوتی. اوراق بوسیدہ ہونا کا مطلب نہیں ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ ابھی یہ دن بدن یہ تازہ رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، یہ گلتا سڑتا نہیں. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور اس کے عجائب نکتے، عجیب نکتے ختم نہیں ہوتے، مسلسل اس کے نکتے نکر کر سامنے آتے ہیں. جتنا بھی دور گزرتا ہے مزید نکتے اس میں سے سامنے آتے. سمجھنے والا اور پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو بالکل اس دور کی کتاب ہے، آج کی دور کے لیے یہ نازل ہوئی. والذی، یہ وہی کتاب ہے، لم تنتهِ الجن اذا سمعته حتى قالوا، کہ جن اس وقت تک نہیں رکے جب سے انہوں نے قرآن سنا فوراً ہی انہوں نے کہہ دیا، فوراً حقیقت تک پہنچ گئے اور انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم نے تو عجیب کتاب سن لی ہے. اور اس کا انداز یہ ہے کہ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور فآمنا بھی، ہم نے تو مان لیا. باقی کوئی مانتے یا نہیں مانتے، ہم تو ماننے کا اعلان کرتے ہیں. من قال به صدق، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا. قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچا ہے، جو قرآن کا مخالف ہے وہ جھوٹ ہے. جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچی بات کی. ومن عمل به اجر، اور جس نے قرآن پر عمل کیا یقیناً اسے اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. باقی چیزوں کے بارے میں شک ہے، قرآن و سنت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مستند ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی بات اللہ کی طرف سے ہے. باقی باتیں کسی نے کہا کہ یہ کام کر لو اس میں اتنا ثواب ہے، پتہ نہیں ثواب ہوگا، ثواب دینے والے تو لوگ نہیں ہے، ثواب دینے والا تو اللہ ہے. اگر اللہ نے کہا ہوگا تو ثواب ہوگا، اور اللہ کا کہا ہوا یا قرآن میں ہے یا سنت میں ہے. ومن عمل به اجر، جس نے قرآن پہ عمل کیا اسے یقیناً مزدوری ملے گی. اور قرآن پر عمل کرنے والے کو اپنی مزدوری سے کام لینا چاہیے، مزدوری سے کام رکھنا چاہیے کہ میں مزدور ہوں، مجھے مزدوری سے غرض ہے، مجھے مزدوری ملے، باقی کام پورا ہو یا نہ پورا ہو. ومن حکم به عدل، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل اور انصاف کیا. عدل اور انصاف قرآن کے اندر ہے، قرآن کو چھوڑ کر آپ عدل انصاف نہیں کر سکتے. یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ایک آدمی قرآن کے خلاف فیصلہ دے اور وہ سمجھے کہ میں تو انصاف کرنا چاہتا تھا. قرآن ہی انصاف کی کتاب ہے، عدل کی کتاب قرآن ہے. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، جس نے کسی کو دعوت دی آؤ قرآن سیکھیں، آؤ سنت سیکھتے ہیں، آؤ اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں، تو یہ وہ شخص ہے دعا الی صراط مستقیم، ہدی الی صراط مستقیم، جس نے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہدایت صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. تو جو انسان لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح، جس طرح اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح وہ شخص اللہ کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. اسی لیے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، مومنو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرو. اور پھر حضرت علی نے آخر میں کہا خذھا الیک یا آور، آور لے لو یہ حدیث. اس طرح ایک شاگرد کو استاد سمجھا کر پہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس ملتی ہے، لے لو یہ چیزیں، بڑی قیمتی بات ہے، اس کو لے لو یا اس کو یاد کر دو. واقعی شاگرد نے بات یاد کر دی اور ابھی ہم تک پہنچ گئی. یہ تو سطحی طور پر اس حدیث کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس میں کچھ نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الاحادیث، میں مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ مسجدوں میں قصے کہانیاں سنا رہے ہیں. ایک آدمی جب کسی ایسی بات کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کھوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، پھر سے پوچھتا ہے یہ کام درست ہے کہ غلط ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے. کبھی کبھی مسجد میں لوگ غلط کام بھی کر رہے ہوں گے،
ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے کام کے لیے مسجد کا تعین کر دے کہ میں مسجد میں یہ کام کروں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے. یا اگر فرض کرے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی نیت ٹھیک بھی ہے، تو اس کا عمل کیا ٹھیک ہے؟ کیا نیت کی درستگی اس بات کی ضمانت ہے کہ عمل بھی درست ہو؟ تفسیر قرطبی میں احادیث کے وضع کرنے کی کئی وجوہات اس مقدمے میں بیان ہوئی. اس میں ایک بات یہ بھی بیان ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیت تو بہت اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ کی سنت پڑھیں، لیکن لوگ اس طرح تو آتے نہیں ہیں، تو ہم جھوٹی احادیث بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب دے دے، لوگوں کا دل اس طرف متوجہ کر دے، اور لوگ ثواب کی نیت سے آ کر پھر احادیث کو سنتے ہیں اور پھر قرآن کو سنیں گے. یہ ہم ثواب کمانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. مطلب ہمارا کوئی دنیا کا کام، ہم دنیا کو کماتے ہیں، ہم تو اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. دنیا کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور دین کی طرف بلانے کے لیے اگر ہم کوئی جھوٹی بات کہہ دیں تو ہماری دنیا ٹھیک ہے. سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی احادیث بنا بنا کر لوگوں میں مشہور کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو چاہے اس کی نیت جو بھی ہو، لیکن ارادتاً اور قصداً مجھ پر جھوٹ باندھے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ جہنم میں جائے. پھر قصے کہانیاں سچ بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. چلو کہانیاں جھوٹی نہیں ہے، سچی کہانیاں ہیں، لیکن کہانیوں کے لیے تو قرآن نے مسجد نہیں بنائی گئی، کہانیوں کے لیے تو مسجد نہیں بنائی، قصوں کے لیے تو مسجد نہیں بنائی گئی. مسجد بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے. سمجھ میں آتی؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ کبھی قرآن میں پوری، اس لیے تو اسی حدیث میں بار میں آتا ہے فیہ نبأ ما قبلکم، اسی قرآن میں جو واقعات پرانے زمانے کے ہیں وہ کافی ہے نا. وہ جو انبیاء کے واقعات ہیں وہ کافی ہے عبرت کے لیے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم جو انبیاء کے واقعات تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارا دل اس پہ مضبوط ہو جائے، تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے، استقامت لانے کے لیے کہ تم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان پر بھی اس طرح کی مشکلات ہیں، ایسے حالات ان پر بھی گزرے ہیں، تو ایسے حالات میں انہوں نے کیا استقامت دکھائی، کیا حکمت عملی اپنائی، وہ بھی تم اپنا. اور یہ واقعات صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے. تو وہ سچے واقعات ہیں، درست واقعات. تاریخ کی بات جو باتیں ہیں وہ کبھی درست بھی ہو سکتی ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو اس کو چھوڑ کر آپ اس چیز کو اپنائیں جو یقینی طور پر ہے. جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ بالکل درست. قرآن نے جو تاریخ بیان کی ہے، جو گزرے زمانے کے واقعات بیان کیے ہیں، بس وہ عبرت کے لیے کافی ہے، وہ کافی عبرت. اس سے مزید آپ لیں گے تو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں مسترد طریقے سے آپ کو ملی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر آپ قصے کہانیوں ہی کے پیچھے پڑیں چاہے درست بھی ہوں. اور عام لوگ جب قصوں کہانیوں میں جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے نا لوگ مزے لے کر سنتے ہوں، کس چیز کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. تو جس چیز میں ذرا نمکینی زیادہ ہو، ذرا مرچ مسالہ ذرا زیادہ ہو، چاہے پہلے سے زیادہ ہو یا آپ ہی زیادہ کرنے کے ماہر ہوں، تو اس میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں. ہمیں تجربہ ہوتا ہے جب ہم قرآن سناتے ہیں، جب ہم حدیث سناتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اونگ آتی ہے، اور جب قصہ سناتے ہیں تو سارے بیدار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں تو لوگ کل کسی اور کی چیز کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، تو اب وہ چیز پیش کریں گے. آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق فرمائشی چیزیں پیش کریں گے. تو ایسی فرمائشی چیزیں پیش کرنے کے لیے تو انبیاء کو بڑے مشورے دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو سارے مشورے رد کر دیے کہ میرے نبی مشوروں کے لیے میں نے نہیں بھیجا. یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اور پھر جب حارث رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوراً شکایت لے کر آتے ہیں، حضرت علی امیر المومنین ہیں، فوراً امیر المومنین کے پاس شکایت آتی ہے. مسجدوں کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی نظام سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، صرف ایک صحابی نہیں، صحابی کی حیثیت اس کی اپنی ہے، لیکن اس وقت وہ امیر المومنین ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ
مملکت کے انتظامی معاملات کے سربراہ ہیں، حکومت اور مملکت کے سربراہ ہیں، تو سربراہ ہونے کی حیثیت سے فوراً حضرت حارث عام اور حضرت علی کے پاس جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت یا مسلمان حکمران یا سب سے بہتر الفاظ میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجدوں میں کیا ہے، مسجدوں میں کون سی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہاں پہ قصے کہانی سنائی جا رہی ہے، یا وہاں پہ قرآن اور سنت بیان کیا جا رہا ہے، فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث یاد آتی ہے اور فرماتے وقد فعلوها، لوگوں نے مسجد میں قصے کہانیاں شروع کر دی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام تو قرآن کا لیا جاتا ہے، بظاہر تو قرآن سامنے ہوتا ہے، بظاہر تو کوئی حدیث کی کتاب سامنے ہوتی ہے، لیکن حدیث اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بس تبرک کے لیے پڑھ دیتے ہیں اور پھر قصے کہانیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ قصے کہانیاں وہ قرآن کی اس آیت کے بالکل الٹ جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگ کس لیے جمع ہیں میرے قریب، بظاہر تو میں قرآن سامنے رکھ کر یہ تاثر دے رہا ہوں کہ میں قرآن سمجھا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ قصے کہانیاں سنا رہا ہوں۔ جو قرآن جو ذہن بنا رہا ہے اس کے بالکل الٹ ذہن بنا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ تو حضرت علی کو بڑا تعجب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد فعلوها، اچھا لوگوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا، صرف یہ نہیں بلکہ کوفہ میں جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رہائش تھی، خود وہاں پہ دارالخلافہ تھا، اچھا ہماری ناک کے سامنے ہماری موجودگی میں ہم جس شہر میں آپ موجود ہیں وہیں پہ یہ کام لوگوں نے شروع کر دیا اور کھلے عام شروع کر دیا، قرآن و سنت کو چھوڑ کر قصے کہانیاں۔ قلت نعم، میں نے کہا شروع تو کر۔ قال اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار یہ فتنہ ہے، فتنہ یہ مسلمانوں کو قرآن سے اور دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ فتنہ اسی کو کہتے ہیں، فتنے کا مطلب کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ غزوہ بدر سے تھوڑا سا پہلے کا واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ اس میں شریک تھے، 7-8 لوگ تھے یا 10 لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایک خط دے دیا ان کو کہ یہ خط 2 دن سفر کرنے کے بعد مکے کی طرف سفر کرتے رہو اور 2 دن سفر کرنے کے بعد یہ خط کھولو گے، اور اگر تمہارے ساتھیوں میں کوئی واپس جانا چاہے تو اس کو مجبور نہ کرنا۔ تو یہ لوگ جب 2 دن کی مسافت سے آگے چلے گئے، وہاں پہ ایک جگہ ٹھہرے تو خط کھولا تو فوراً پہلی بات یہ کی کہ سمع و طاعہ، پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قریش ہمیں کہا جاتا ہے کہ بطن نخلا کے قریب جاؤ، بطن نخلا مکہ کے بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، اور وہیں سے دشمن کے حرکات اور ان کے جو سرگرمیاں ہیں ان پہ نظر رکھو، کیا ارادے ہیں دشمنوں کے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں ہم پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ ہم زندہ شاید واپس نہ جا سکیں، ہم تو مر گئے۔ اچھی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، پھر فرمایا سمع و طاعہ، اے اللہ کے رسول ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ اور ساتھیوں کو کہا کہ مطلب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں پہ جانا ہے اور قریش کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا ہے، ان کی سرگرمیوں کا پتہ لگانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، کون میرے ساتھ جاتا ہے، کون واپس جاتا ہے، آپ کی مرضی۔ واپس کوئی بھی نہیں گیا، واپس کوئی بھی نہیں۔ عبداللہ ابن جحش امیر تھا، سعد ابن ابی وقاص نہیں تھا، عبداللہ ابن جحش امیر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ اس کے ساتھ تھے۔ پھر واقعہ ہوا ان کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا، علاء ابن حضرمی، سب سے پہلا مقتول جو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوا وہی عامر ابن حضرمی تھا، عامر ابن حضرمی۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ مکے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ رجب کی بالکل آخری تاریخ تھی جس پر تمہارے لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، اور مکے کے لوگوں نے وفد بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد
کیا رجب میں قتل کرنا جائز ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں. کہتے تمہارے ساتھیوں نے ہمارے عمرو بن حضرمی کو رجب کے مہینے میں قتل کر دیا. اسی پر وہ آیت اتری یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. لوگ تم سے پوچھتے ہیں اشہر حرم میں عزت والے مہینوں میں قتل کرنا جائز ہے؟ قل قتال فیہ کبیر. کہہ دو نہیں جائز تو نہیں ہے. قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں کسی کو قتل کرنا اور جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا ساتھی غلطی کر لے گا تو میں کہوں گا کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، اور تمہارا ساتھی غلطی کر رہا تم کہ گناہ ہے. نہیں، یہ بات نہیں. اسلام میں دو وہ نہیں ہے، دو ترازو نہیں ہے، ایک ترازو ہے. لینے اور دینے کے لیے ایک ترازو ہے. لیکن فوراً بات فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ سے انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ماننے والے اور اسی کعبے کے رہنے والے ان کو اس گھر سے نکالنا اور پھر اس واپسی کے راستے بھی بند کرنا. اور آخری بات وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. کسی کو قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کیا جائے. کسی کو اس انداز سے مجبور کیا، ایسے مسائل میں اور ایسے مشکلات میں اور ایسی چیزوں میں اس کو گھیر لیا جائے کہ وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیے. اس طرح آج کل یہ فتنے ہیں، مختلف طریقوں سے ہدایت کے راستے بند کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے گمراہی کے راستے کھولے جاتے ہیں. گمراہی پہ چلنا آسان بنایا جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور دین پہ چلنا لوگوں کے لیے مشکل بنایا جاتا ہے. یہ کسی کو قتل کرنے سے بدتر گناہ ہے. جو مغربی ممالک سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو آزادی دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو قتل سے بھی زیادہ ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. قتل سے بڑھ کر جو لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے روکتے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. مسجد میں قرآن کو بند کر کے قرآن کی بجائے قرآن کا راستہ روکتے ہیں. نہیں جی قرآن میں اختلافی مسائل ہیں اور ہم تو قصے کہانیاں بے ضرر قسم کی باتیں سنا رہے ہیں. یہ فتنہ بڑھ کر ہے اس سے، اکبر من القتل. انہا ستکون فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہوگا. ایک فتنے کی بات ہے، فتنوں کی بات نہیں، ایک فتنہ کی بات. ایک فتنہ جو بڑھ کر فتنہ ہے. فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ. اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ آپ کوئی اور کتاب پیش کر کسی دوسرے کونے میں بیٹھ جائیں، ان کا مقابلہ کریں. نہیں، پھر تو وہی بات ہوئی. اس سے نکلنے کا راستہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ ہوگا اور ہونا چاہیے، اور اس راستے کو اپنانا بھی چاہیے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. ہر مسجد میں قرآن کا درس ہونا چاہیے. یہ فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے. ہر مسجد میں حدیث کے درس کے لیے وقت ہونا چاہیے. ایسی مسجد نہیں کہلائی جا سکتی جس میں قرآن اور سنت کے درس پر پابندی ہو. جہاں پہ سنت اور قرآن کا درس نہ دیا جاتا اور درس نہ دیا جاتا ہو تو ظاہر ہے لوگ قصے کہانیاں سنائیں. منظم طریقے سے سنائیں گے یا غیر منظم طریقے؟ ہمیں اپنی بچپن کی باتیں یاد ہیں. غیر منظم انداز سے لوگ ادھر بیٹھتے تھے، کوئی 2-4 آدمی 5 آدمی ادھر بیٹھے ہوتے تھے، 2-4 آدمی ادھر بیٹھے ہوتے تھے اور لمبی قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں میں قرآن کا درس ہوتا. پتہ نہیں کیا کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے بے انصافی کی بات ہے. منظم انداز میں ہو یا غیر منظم انداز، چونکہ اس دور میں ساری چیزیں منظم ہوئی ہیں تو قصے کہانیاں بھی منظم ہو گئی ہیں. پرانے زمانے میں ساری چیزیں اتنی منظم نہیں تھی تو قصے کہانیاں سنانے والے بھی منظم نہیں ہوتے تھے. آج کل بالکل منظم قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یہ کتاب زندگی ہے، یہ آئین زندگی ہے. اس میں زندگی کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل. صرف موت کے مسائل نہیں ہے کہ آپ مرتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھ لیں، مرتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھ لیں. پتہ نہیں سورہ یاسین سے لوگ ڈرتے بھی ہیں. ایک سورہ یاسین کا پتہ ہے قرآن مجید میں. مجھے پچھلے دنوں کسی نے لطیفہ سنایا کہ رمضان میں ایک مسجد میں ختم میں کسی شخص نے پوچھا وہ سورہ یاسین کب پڑھیں گے؟
کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ بس اس دن مجھے بتایا جس دن سورہ یاسین ہو. تو کہتے ہیں کہ میں بھول گیا. پھر 2-4 دن بعد جب اس نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا سورۃ یاسین تو پڑھی گئی. کہتے ہیں پڑھی گئی ہے. کہتا میں نے سن لیا. کہتے گھر جا کر بیمار پڑ گیا. کہتے میں تو مر جاؤں گا. سورۃ یاسین میں نے سن لی ہے, میں مر جاؤں گا. وہ تو مرنے کے لیے ہے, وہ سورۃ یاسین مرنے کے لیے ہے. تو راہ حاصل سے آیا تش جزینس کہ ادہم خواندنش آسان بمیری. تم نے پورے قرآن سے سورہ یاسین کو لے لیا اور وہ بھی مرنے کو آسان بنانے کے لیے. اور لوگوں نے تو مرنے اس سے دور بھاگنے کے لیے کہ سورہ یاسین پڑھو گے یا سنو گے تو مر جاؤ گے. یہ سارے مقبرے جو بھرے پڑے ہیں سب نے سورۃ یاسین سنی تھی, ورنہ وہ نہ مرتے. وہ نہ مرتے اگر انہوں نے سورۃ یاسین نہ سنی. یہ کتاب زندگی ہے, آئین زندگی. فیہ نبأ ما قبلکم. تم قصے کہانیاں دلچسپی سے سنتے ہو تو قرآن میں بھی واقعات ہیں. انبیاء کے کتنے واقعات ہیں, پڑھو اور غور سے پڑھو. اور قصہ برائے قصہ نہیں, عبرت کے لیے ہے. اس میں تمہارا ایمان, اس میں ایمان ہی کا قصہ ہے, ایمان ہی کی حکایت, ایمان ہی کا بیان ہے, لیکن ایک مختلف پیرائے میں بیان ہے. کسی بھی نبی کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ اٹھا کے دیکھو, اس میں اور کیا ہے. نبی نے یہ کہا, قوم نے, نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ, اور قوم نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ لنخرجنکم من ارضنا. سرداروں نے کہا ہم تمہیں نکال دیں گے. اور آج کل زمین سے تو نہیں نکال سکتے, مسجد سے تو نکال سکتے. مسجد سے نکالنا تو آسان ہے. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم. آنے والے دور کے بھی واقعات ہیں. آنے والے دور میں کیا ہوگا, آپ کے قصے کہانیاں والے آنے والے دور کے بارے میں بتا سکتے ہیں. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ, اور تمہارے درمیان تمہاری موجودہ حالت کیا ہے. لیکن قرآن نے ماضی, حال اور مستقبل کو جمع کر کے, یہ فلسفہ ہے. ماضی, حال اور مستقبل, ان تینوں کو دیکھو گے اور پھر اللہ رب العالمین ہے جس کے ہاں کوئی ماضی حال استقبال نہیں. ہمارے ہاں ماضی حال استقبال ہے. اللہ رب العالمین تو ماضی اور حال اور استقبال کو سب کو ایک طرح دیکھتا ہے. ہم تو جب مستقبل میں جو کچھ ہے وہ صرف سوچ سکتے ہیں, ماضی کی طرف جو کچھ ہے اس کو صرف سن سکتے ہیں, اور موجودہ وہ بھی جو ہمارے سامنے ہے اسے صرف دیکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہدایت کے لیے یہ بات ضروری ہے پہلے گزشتہ کے درست واقعات آپ کے سامنے ہو. درست واقعات صرف اللہ اور اللہ کے رسول بیان کر سکتا ہے. آنے والے جو واقعات ہوں, بڑے بڑے اہم واقعات زندگی کی کن کن مراحل سے گزرے گی, کیا کیا واقعات رونما ہوں گے, یہ سب اللہ کے نبی نے بتا دیے ہیں, قرآن نے بتا دیے ہیں. اور اس میں پھر ہمارے لیے پہلے سے بتا دیا ہے کہ ایسے ایسے واقعات, اسی طرح فتنے آئیں گے تو پھر اس کا علاج کیا ہوگا. اور تم جس دور میں رہتے ہو اس دور کے اپنے مسائل, ہمارے جو موجودہ دور کے مسائل ہیں, جو موجودہ زمانہ ہے جس دور میں تم رہتے ہو, اس دور کے مسائل کا حل پھر کیا ہے. قصوں کہانیوں میں اس کا حل ہے, اس کا حل قرآن میں ہے, سنت میں ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْمِ, یہ کاٹنے والی کتاب ہے. فصل, جدائی لینا, ہاں جی, توڑنے والی کتاب, جوڑنے والی بھی ہے توڑنے والی بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف جوڑنے والی بات ہو. بھائی جوڑنے اور توڑنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. جو لوگ توڑنے کے حال ہوتے ہیں ان کو توڑا جانا چاہیے, جو جوڑنے کے ہوتے ہیں ان کو جوڑنا جانا چاہیے. جو توڑنے کے حال ہے ان کو کیسے جوڑا جاتا ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی ہے جو توڑنے کے لائق کو جوڑتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اس بات کا اہل سمجھے کہ وہ اس کو جوڑا جائے, اس کو جوڑا جائے. سب سے زیادہ جوڑنے والی کتاب یہی ہے, لیکن وہ فصل بھی ہے, جدائی کرنے والی. شاید کسی شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توڑنے کے اہل نہیں ہے, لیکن وہ توڑنے کا. ابو لہب کیا تھا, ابو لہب, ابو جہل کیا تھا. ابو جہل کو تو ابو جہل نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو تو لوگ ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم, فیصلوں والا, فیصلوں والا. اور کل میں نے شاید آپ کو بتا دیا کہ دار الندوہ میں ممبر بننے کے لیے 40 سال کی عمر شرط ہوتی تھی, اور ابو جہل 30 سال میں اس کا ممبر بنا, اس کے لیے ایگزمپشن دی گئی.
کہ تم 30 سال اتنے بڑے دماغ والے ہو کہ تمہارے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، لیکن اس نے اسلام سے کیا نام پایا؟ ابو جہل۔ لوگ اس کو اب سارے مکے کے سردار اسے ابو الحکم کہہ دے، اور اسلام اور کہتے ہیں کہ یہ تو سر پر بٹھانے والا ہے، لیکن اسلام کہتے ہیں یہ توڑنے کے قابل ہے، اس سے الگ ہو جاؤ۔ ایسی شخصیت ایسی چیز ہے جس سے اس کو الگ کیا جائے۔ وهو الفصل لیس بالہزل، یہ گپ شپ والی مذاق اور ہنسی والی کتاب نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں قرآن کی سفارشات نہیں ہوتے، قرآن میں سفارشات نہیں ہوتے، قرآن میں احکامات ہوتے ہیں۔ قرآن اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ مانتے ہو تو مان لو، بتانا ہمارا کام ہے اور عمل کرنا اور نہ کرنا، قبول کرنا نہ قبول کرنا تمہارے اختیار میں تو ہے، لیکن پھر جہنم کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کا نتیجہ بھی ایک ہوگا۔ تو یہ بنیادی چیز، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس ظالم نے اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ جو جبر تکبر کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دے کہ نہیں ہمیں بھی بہت مسئلے معلوم ہیں۔ مجھے بہت پہلے ایک نے بتایا، میں نے ایک جگہ درس دیا، بہت پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں آپ کو صرف مسئلے آتے ہیں، مجھے ٹسلے بھی آتے ہیں۔ مجھے آپ کی مسئلوں کی ضرورت نہیں، مجھے ٹسلے بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو ٹسلے نہیں آتے، مجھے تو مسئلے آتے ہیں۔ من ترکہ من جبار، ایک آدمی تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں میں قرآن میں کیا رکھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں ایک گزرا ہے، کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے، بس چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو سنسار کر دو یا اس کے کوڑے مارو اور کچھ دم تعویذ اور نمازوں کی باتیں، باقی قرآن میں کیا ہے؟ تم نے پڑھا نہیں ہے، تم دور سے دیکھتے ہو، قریب آ کے دیکھو قرآن میں بہت کچھ ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ تمہارے باپ دادا کے پاس بھی نہیں ہے۔ قسمہ اللہ، قسم کا مطلب کیا ہے؟ قاف صاد میم، اس سے قاف سے ایک نقطہ ہٹا دے، قسم کر دے۔ تو جس طرح ہم گنے کو توڑتے تھے اور وہ اس کے اجزاء علیحدہ، جو بن پر ٹوٹتا تھا وہ بالکل ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے اجزاء علیحدہ ہوتے تھے۔ جو بن کے درمیان اس کو توڑتے تھے تو پھر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب الگ نہیں ہوتا اس کو فسم کہتے ہیں، جب الگ ہو جاتا ہے تو اس کو قسم کہتے ہیں۔ سواد پر ایک حرف اور بھی لگایا، قسم کی بجائے قدم کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چکی ایک چیز کو ریزے ریزے کر دیتی ہے، ایک نقطہ بڑھاتے رہے اور ایک مفہوم میں وسعت پیدا کرتے رہے۔ قسم قدم، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اس کے اجزاء علیحدہ کر دے گا۔ کب کرے گا، کیسے کرے گا، یہ اللہ کا کام ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے اس کے بغیر کسی اور کتاب میں، اس کے بغیر، دیکھیں نا، ایک تو وہ کتاب جو قرآن کے بغیر نہیں ہے، جس میں قرآن سے استدلال کیا گیا ہے، جس میں قرآن کی تشریح کی گئی ہے، جس میں سنت کی تشریح کی گئی ہے۔ ایک ہے بغیر ہی، قرآن کو چھوڑ کر، اس کا کوئی حوالہ اس میں نہیں، اس حوالے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے حوالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے مقابل، اس کے غیر، اس کے مخالف، اس سے استغنا پر مبنی کوئی ایسی کتاب پر اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ باقی رسیاں شاید وہ بوسیدہ رسیاں ہیں، اس کو پکڑو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور جتنا اونچا جاؤ گے تو شاید اسی اونچائی سے گر بھی جاؤ گے۔ ایسی رسی پکڑ لو جو مضبوط رسی ہے۔ اور حدیث میں، دوسری حدیث میں اس کی تشریح بھی آئی ہے، قرآن ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اتارا ہے۔ اسی رسی کو پکڑے جاؤ، ایک کھلا میدان ہو اور اس میدان میں دور تک ایک رسی بچھی ہوئی ہو، اور آپ آنکھیں بند کر کے اس رسی کو پکڑ لیں اور دوڑ لگائیں اس رسی پر، سیدھا اس نقطے پر پہنچ جائیں گے۔ تو قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کو آپ بند آنکھوں سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، بند آنکھوں سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں، کھلے آنکھوں سے پکڑتے ہیں، بند آنکھوں سے پکڑتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اس پر اعتماد کر کے کہ یہ رسی درست طرف جا رہی ہے۔ حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم، یہ قرآن ذکر ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بھائی مسئلے میں زیادہ پڑھنے کی نہیں ہے، ہم تو ذکر کرنے والے ہیں، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ ھذا ذکر 25 سے زیادہ آیات میں قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کیوں لوگوں کی زندگی تنگ ہے؟ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا رستہ ہے، قرآن سیدھا رستہ ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا رستہ ہے قرآن و سنت، اس کا اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر نہ جاؤ۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راستے سے دور کر دیں گے، بچھڑ جاؤ گے، راستہ گم کر دو گے اگر اس کو چھوڑ دیا۔ اور لا تزیغ بہ الاہواء، لا تزیغ بہ الاہواء، لا تمیلہ الاہواء عن نہج الاستقامہ، خواہشات اس پر غالب نہیں آتی کہ اس کو استقامت سے ہٹا دے، یا قرآن کے موجود ہوتے ہوئے انسان کی خواہش بھی درست راستے پر آتی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر تو انسان کے خواہشات تو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ خواہشات تو انسان میں ہوتے ہیں، کئی چیزوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، عمر کی خواہش ہوتی ہے، خوشیوں کی خواہش ہوتی ہے، مال و دولت کی، کئی چیزوں کی خواہشیں جائز بھی ہو سکتی ہے۔ خواہش کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ خواہش ہمیشہ ہی بری ہو، اللہ نے پیدا کی ہے، اس کو حدود میں رکھ کر یہ درست بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو ٹیڑھ سے بچانے کے لیے یہ قرآن کی رسی ہے، اور یہ قرآن ہی اس کی بنیاد، یہ تمہارے پاس ہو، اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو تو تمہارے خواہشات بھی درست راستے پر جائیں گے، تمہارے خواہشات بھی اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ مجھے اپنے ایک دوست کی بات بہت یاد آ رہی، جب وہ قرآن و سنت کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں تھا، تو وہ مجھے اس زمانے کی اپنی ایک خواہش بتا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش میرے پاس زیادہ پیسے ہوں، میں ایک جیپ خریدوں، اس میں 1-2 کتے رکھوں، اور میرے گلے میں ایک پسٹول ہو، اور میری اتنی مونچھیں ہوں، اور میں اس طرح جیپ چلاتا رہوں اور پیچھے سے 2 کتے میرے بھونکتے رہیں۔ سمجھ میں؟ کہتے میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہتے اب میں بار بار جب یہ تصور آتا ہے تو مجھے اپنے آپ پر ہنسی آتی ہے کہ میں کتنا بے وقوف تھا۔ یہ بھی ایک خواہش تھی۔ کہتے اب میری خواہش یہ ہے کہ میری ایک لائبریری ہو، اس میں احادیث کی ساری کتابیں پڑھی ہوں، اس میں قرآن کی ساری تفسیریں پڑھی ہوں، اور مجھے اتنا موقع اور اتنی زندگی اور اتنی مہلت ہو کہ میں پڑھتا جاؤں اور سیکھتا جاؤں اور قرآن کے آیات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں گم ہو جاؤں۔ یہ بھی خواہش ہے، یہ بھی ایک تمنا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو تمنا ہے تو تبدیل قرآن و سنت کی باغ نہ ہو، اس باغ اور اس ڈور کو آپ چھوڑ دیں تو آپ کی خواہشات ہی آپ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن و سنت ہو تو آپ کی خواہشات کو ایک سمت ملے، اسے ایک راستہ ملے، اسے ایک درست راستہ ملے، وہ آپ کی زندگی میں بالکل خوشیاں، آپ کی زندگی میں آسانیاں، آپ کی زندگی میں بالکل اعلیٰ نصب العین، اس طرح کی چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ پھر اس طرح کی اعلیٰ نصب العین کے لیے پھر آپ کی خواہشیں، تمام خواہشیں پھر آپ کو ایک اعلیٰ نصب العین کی طرف لے جائیں۔ اور پھر فرمایا لا تلتبس بہ الالسنہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسی کتاب ہے، عجمی لوگ اس کو پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی زبانیں اس پر گڑبڑ نہیں ہوتی، التباس اس پہ معاملہ مشتبہ نہیں ہوتا، صرف عرب نہیں پڑھ سکتے، غیر عرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ولا يشبع منه العلماء، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ ولا يخلق على كثرة الرد، اور بار بار پڑھنے سے یہ گسیدہ اور یہ پرانی نہیں ہوتی یہ کتاب۔ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے نئی چیز پڑھ رہا ہوں۔ اچھے سے اچھا ناول آپ پڑھیں گے تو 2-4 دفعہ پڑھنے سے اکتا جائیں گے، بھائی آپ بہت دفعہ پڑھ لیا، اس کو چھوڑیں اس کو۔ لیکن اس قرآن کو پڑھیں گے تو جب بھی اس کو پڑھیں گے آپ کو نئی چیز ملیں گی۔ جب بھی آپ اس کو سنیں گے، ایک آیت آپ نے سنی ہے، بار بار سنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، دوبارہ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو پڑھیں گے یہ تو نئی چیز مجھے مل گئی، یہ حدیث تو پہلے میں نے سنی تھی، اب تو نئی باتیں اس میں آ گئی، یہ آیت تو میں نے پہلے سنی تھی، اب تو اس میں نئی باتیں آ گئی۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ وهو الذي لم تنته الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قرآن علم حقیقت ہے،
اور علم حقیقت ضروری اس کو کہتے ہیں، یہ منطق کی اصطلاح ہے، علم حقیقت، حقیقت ضروری، علم ضروری۔ علم ضروری کا معنی زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے، بس بداہتاً سنتے ہی آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جنہوں نے جب سنا فوراً سمجھ گئے یہ تو انسان کی کتاب نہیں ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ دیکھو نا، انہوں نے ایمان کا لفظ استعمال کیا، ایمان کا لفظ استعمال۔ ایمان کا لفظ انسانوں کے باتوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ یہ تو ہمارے دور کی بات ہے کہ لوگ اپنے پیر پر اور اپنے امیر پر اور اپنے استاد پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے، ایمان اللہ اور رسول پر لاؤ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، باقی سب کی بات کو درست باتیں مان لو اور غلط باتیں چھوڑو۔ دع ما خذ ما صفا و دع ما کدر۔ انہوں نے فوراً اعلان کیا من قال به صدق۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگوں کی تقسیم، مختلف انسانوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے طبقے ہوں گے، سب قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ کوئی قرآن کا درس دے رہا ہوگا، من قال به صدق، جس نے قرآن کے مطابق بات کی، قرآن کا درس دیا، صدقہ، اس نے سچ کہا۔ ومن عامل به اجرام، مسلمان پھر اس میں عمل کریں گے، وہ درس دینے والا بھی عمل کرے گا، سننے والا بھی عمل کرے گا، عمل میں سب شریک ہوں گے۔ جس نے عمل کیا اس کے اجر ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فیصلہ کرنے والے ہوں گے، جن کے پاس قوت ہوگی، اختیارات ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہ جج ہوں گے۔ ومن حکم به عدل، اور جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، یہ صرف پڑھنے کے لیے بھی نہیں، صرف اس کے مطابق نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے لیے بھی صرف یہ نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے، پڑھنے کے لیے بھی ہے، فیصلوں کے لیے بھی ہے۔ ومن حکم به عدل، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر فیصلہ کیا، قرآن کے خلاف فیصلہ دیا، اس نے ظلم کیا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے داعی ہوں گے، اس کے علم بردار ہوں گے، پوری دنیا میں قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے، اور قرآن کے نظام کے لیے، قرآن کو پوری دنیا کا نظام بنانے کے لیے، اس نظام کو غالب کرنے کے لیے پوری دنیا میں اٹھیں گے، اس کے عالم بردار ہوں گے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو لوگ اس کے عالم بردار بن جائے اور دنیا کو بلائے قرآن کی طرف کہ آؤ قرآن اور سنت کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ اللہ کے نظام کی طرف، تو ہدی الی صراط مستقیم، یہ وہ شخص ہے یا یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی انسانوں کی خیرخواہ گروہ ہے، انسانوں کی بھلائی، ان کی خیرخواہی، اور حقیقت میں انسان دوست جس کو کہتے ہیں، انسان دوست کی اصطلاح لوگوں نے بنائے، وہ انسان دوست نہیں ہے، انسان دوست وہ ہے انسانوں کی بھلائی کا راستہ دکھانے والے، وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں، اللہ کے کتاب اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی طرف بلائیں۔ ہدی الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف بلانے والے بن جاؤ، یہ علمبردار بن جاؤ۔ اور یہ علمبرداری بننا، سنانے والے بھی، سمجھانے والے بھی بنو، عمل کرنے والے بھی بنو، فیصلے کرنے والے بھی تم میں ہونے چاہیے، اور پوری دنیا کو قرآن اور سنت کی طرف بلانے والے بھی تم ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ